ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی کہ تم چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مطلب ویسے تو مرنے کی تکلیف بہت شدت کی ہے، قرآن کہتا ہے پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے جب جان نکلتی ہے، اور آدمی یہ چاہتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آ جائے، کوئی حکیم آ جائے جو مجھے بچا لے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو شہید ہوتے ہیں جنہیں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، ان کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ صرف اتنی تکلیف ہے جیسے کوئی سوئی چبھ گئی ہو یا کسی چیونٹی نے کاٹ لیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں اس خیال سے واپس آنے کو پسند نہ کرے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کو پھر مل جائے، مگر شہید اس کی آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ مارا جائے، اس لیے کہ وہ شہادت کی عظمت اور ثواب کو جانتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میں بار بار اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عنایت فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب نیت کے حساب سے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ولولہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، تو اگر آپ کو موقع نہیں بھی ملا کسی جہاد کا، کسی جنگ کا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا، آپ بستر پہ بھی آپ کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کو شہادت کا مرتبہ آپ کی انٹینشن کے حساب سے اللہ دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آخری وقت میں بستر پہ لیٹے تھے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنی جنگیں لڑیں مگر مجھے وہاں پہ موت نہیں آئی، لیکن یہاں میں بستر پہ بوڑھے اونٹ کی طرح ایڑی رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں۔ لیکن آپ اندازہ تو کرو کہ ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں کیا تھا۔ تو یہ مثال ہے کہ انہیں شہادت کا مرتبہ ملا ہوگا لیکن ان کی ڈیتھ بستر پہ ہوئی۔ اتنی جنگیں، کیونکہ انہیں لقب ہی ایسا دیا ہوا تھا کہ اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کو تو کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا، میدان جنگ میں تو ان کی ڈیتھ ہو نہیں سکتی تھی، تو اس لیے اللہ نے انہیں بچائے رکھا، حفاظت رکھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکوؤں نے کسی کو قتل کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا اچانک، یا موب لنچنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ انہیں کیا مرتبہ ملنے والا ہے۔ تو اس لیے کہیں ایسا موقع پھنس جائے، آپ کا کوئی بھائی پھنسا ہو، آپ خود پھنس جائیں، تو اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے مار دیں گے تب بھی وہ قتل میں نہیں گنا جائے گا، اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کو شہادت کا مرتبہ ہے۔ اور وہ ساری اس میں تفصیل آ گئی، اپنے گھر والوں کو بچانا ہو، اپنا مال بچانا ہو، اپنی جائیداد کی حفاظت ہو، ان میں اگر آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا جب تک وہ جہاد سے واپس نہ آ جائے ایسا ہے جیسے کہ روزہ رکھنے والا عبادت گزار اور قرآن خواں جو کبھی روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے نہیں تھکتا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا یہ بڑی عبادتوں میں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھ کو اس کا خیال نہ ہوتا کہ بہت سے مسلمان مجھ سے جدا ہو کر ناخوش ہوں گے تو میں کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہ رہتا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، چونکہ میرے پاس کافی سواری کے جانور نہیں ہیں، اس لیے میں تمام مسلمانوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کہ خدا کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے تو غزوات جن میں خود بنفس نفیس جو ہے شرکت کی، اور بہت سی ایسی بھی جنگیں ہیں جن میں صحابہ اکرام کے لشکر بھیجے، خود نہیں گئے،
اس وجہ سے کہ اتنی سواریاں نہیں تھی کہ سب کو بھیج سکیں اور ان کی دل آزاری نہ ہو، تو نبی نے اس ٹائم اپنے امتیوں کا اور اپنے صحابہ کا خیال بھی کیا ہے۔ آج کی آخری حدیث حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے۔ ایک تو وہ جو رات کو کھڑا ہو اور قرآن کی تلاوت کرے، دوسرا وہ جو صدقہ دے دائیں ہاتھ سے اس طرح کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تیسرا وہ جو کسی لشکر میں شامل ہو، اس کے ساتھیوں کو شکست ہو گئی ہو اور وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مطلب پیٹھ نہیں دکھانی، بھگوڑا نہیں بننا، بلکہ شہید ہونا ہے۔ اگر کہیں ایسا بھی ہو تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی جان دے دے۔ شہادت کا مرتبہ ذہن میں ہوگا تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ طے کریں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا ولولہ اپنے اندر پیدا کریں، تبھی آپ کا ایمان مکمل بھی ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ آج چند